قدیم مصری بادشاہ خدائے واحد کا تصور پیش کرنے والا فرعون اخناتون تھا۔ مصری تہذیب دریائے نیل کے ساحلوں کے ساتھ پھیلی تھی۔ یہ تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ اس تہذیب کا نامور ترین حکمران امنحوتب چہارم تھا۔ یہ اخناتون کے نام سے مشہور ہوا۔ مصری تہذیب و تمدن کا مرکز مذہب تھا اور بہت سے خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن امنحوتب نے اچانک اس بات کا دعویٰ کیا کہ خدا صرف ایک ہے اور وہ ہے سورج۔ اس نے اپنا نام اخناتون تجویز کیا کیونکہ وہ ایتن یعنی سورج سے عقیدت رکھتا تھا۔ تاریخی دور کے آغاز سے قبل مصر بہت سی چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ جنوبی اور شمالی علاقوں پر مشتمل متحدہ مصر کا پہلا تاریخی حکمران منی نامی فرعون تھا، جس نے 3100 قبل مسیح میں کثیر الریاستی نظام ختم کر کے مصر کو سیاسی وحدت سے آشنا کیا۔ یوں مصری بادشاہوں یا فرعونوں کے 30 خاندانوں کی حکومت شروع ہوئی، جو 3100 قبل مسیح سے 332 قبل مسیح تک قائم رہی۔ مذکورہ خاندانوں میں سے 18واں خاندان کئی حوالوں سے اہم ہے، جس کا بانی احمس تھا۔ احمس کے قائم کردہ خاندان نے 1575 قبل مسیح سے 1308 قبل مسیح تک مصر پر پوری شان و شوکت اور جاہ و جلال سے حکومت کی۔ عسکری اور معاشی حوالے سے مصر کی تیز رفتار ترقی اور اخناتون کی پیدائش اس عہد کے نمایاں ترین واقعات میں ہے۔ اخناتون کب پیدا ہوا، اس کا حتمی جواب دینا مشکل ہے۔ تاریخ دان ولیم لنگر اس فرعون کا عہد حیات 1375 سے لے کر 1458 قبل مسیح بتاتا ہے۔ اخناتون کے باپ کا نام امنحوتب سوم تھا، جو 18ویں خاندان کا نواں فرعون تھا۔ اس کے بعد 1380 قبل مسیح میں اخناتون تخت نشین ہوا۔ اس نے 20 سال تک مصر پر حکمرانی کی۔ امنحوتب سوم نے 36 برس تک نہایت استحکام اور کامیابی سے حکومت کر کے اپنے بیٹے کے لیے ایک خوشحال اور منظم ریاستی ورثے میں چھوڑ دی۔ قدیم تاریخ کے ماہرین کو آج بھی یقین نہیں کہ امنحوتب چہارم کے نام سے تخت پر بیٹھنے والا اخناتون یہ عظیم الشان سلطنت سنبھالنے کا اہل تھا۔ بچپن میں وہ اپنے ماں ٹائے کے زیر اثر رہا اور تخت نشین ہو کر اپنی بیوی نفرتی تی کے سحر میں جکڑا گیا۔ یوں ابتدا سے حکومت سنبھالنے تک اور بعد میں بھی اس کی شخصیت نسوانی اثرات کی چھاؤں میں تشکیل پائی۔ شاہی خاندان کی عورتیں مصری حکومت و سیاست میں بڑی حد تک دخل انداز تھیں اور وزراء و امراء ان کی خوشنودی اور رضامندی کو اپنی ترقی کا پہلا زینہ خیال کرتے تھے۔ اخناتون نے اپنے ازم کو مملکت کا مذہب قرار دیا۔ اس نے اپنا دارالحکومت قدیم تھیبس کو قرار دیا اور شہر کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کا نام المورنا یعنی آتن کی روشنیوں کا شہر رکھا۔ وہاں اخناتون اور اس کی ملکہ نے نئے مذہب کے نام سے حکومت کا آغاز کیا۔ اخناتون 1360 قبل مسیح میں قتل ہوا۔ اس سال کی اس سیارات میں اخناتون کے ملکے چوکس محافظ حیرت انگیز حد تک سست دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی جیبوں میں مصری افواج کے سالار اعلیٰ خورم ہمب کی رشوت اور دلوں میں اخناتون کے خلاف نفرت بھری ہوئی تھی۔ رات کے آخری پہر جب جنرل خورم ہمب امنحوتب کے پجاریوں کی مدد سے اپنے ہی محسن پر حملہ آور ہوا تو ایک قدیم شاہی خدمت گار کی بدولت اخناتون کو ملک سے فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ جنرل کو بھی اس کا پتہ چل گیا اور وہ اخناتون کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ اسے خبر تھی کہ ان حالات میں اخناتون عطن کے مندر سے آگے نہیں جائے گا، اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا۔ اخناتون آخری بار مشرق سے طلوع ہوتے ہوئے سورج کا دیدار کرنے کے لیے عطن کی مقدس چٹان پر کھڑا تھا۔ اخناتون نے مڑ کر دیکھا، جنرل موت کا فرشتہ بن کر سامنے کھڑا تھا۔ اخناتون نے کہا، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔
مجھے مارنا چاہتے ہو؟ چلو جلدی سے اپنی یہ خواہش پوری کر لو۔ جنرل نے اپنی بھاری بھرکم تلوار بلند کی۔ اخناتون مسکرایا اور اپنا چہرہ سورج کی طرف پھیر لیا۔ اگلے ہی لمحے فضا میں تنی تلوار اس عظیم فرعون کے سر کو تن سے جدا کرتی ہوئی زمین کی طرف لپکی اور مقدس چٹان سے ٹکرا گئی۔